بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ جنرل فیض حمید کے خلاف ایک اور انکوائری، ایک بڑی انکوائری شروع ہو رہی ہے، مگر الطاف حسین متحدہ قومی موومنٹ کے قائد، متحدہ قومی موومنٹ لندن کے قائد الطاف حسین، ان کا اس کہانی سے کیا کنیکشن ہے، اس ویڈیو میں اس کی بھی بات کریں گے۔ کچھ اہم ترین معاملات ہیں، لیکن اس سے پہلے درخواست آپ سے، اپنے لیے الگ نیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، گھنٹی کا بٹن دبائیے۔ اب آ جائیے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات فرید نموچی کی۔ آپ نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ دیکھا، ایک باکسر ٹائپ کا آدمی ہوتا ہے اور یہ لوگوں کو پیچھے ہٹاتا ہے، یہ مارشل آرٹس ایکسپرٹ ہے اور یہ گالم گلوچ بھی کرتا ہے، لوگوں سے لڑتا وڑتا بھی ہے، ایک دو لوگوں کو اٹھا پٹخ بھی کر چکا ہے۔ یہ میاں نواز شریف کا باڈی گارڈ، اس کا کام یہی ہے۔ اس فرید نموچی نے خاتون پہ تھوکا تھا، اس کے خلاف اب باقاعدہ کیس شروع ہو گیا ہے، اور میری لندن میں ایک وکیل صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ چونکہ لندن میں کچھ ایسے معاملات ہیں، پاکستانی کمیونٹی ہے، یہ شخص ہے، وہ اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف سے بھی اس معاملے میں سوالات کرنے کی نوبت آ سکتی ہے۔ میاں نواز شریف کو اس معاملے میں لندن کی عدالت میں جواب دینا پڑ سکتا ہے، اور اس سلسلے میں میاں نواز شریف صاحب لندن جا سکتے ہیں، ان کے لندن جانے کی بار بار تو خبریں آ رہی ہیں۔ فرید نموچی کا معاملہ یہ ہے کہ خاتون تھیں جنہوں نے، میاں نواز شریف کی گاڑی نکل رہی تھی لندن میں، اور یہ ڈرائیونگ سیٹ پہ تھا فرید نموچی، تو خاتون آئی تھی جنہوں نے کہا تھا ہائی آئی ہیو ہرڈ یو آر اے ویری کرپٹ پاکستانی پالیٹیشین، اور جب انہوں نے یہ بات کی، اور شروع میں کہا موقع، کیونکہ اندر سے نواز شریف صاحب نے پوچھا ہاؤ یو، تو جب یہ بات کی تو جیسے ہی کرپٹ پاکستانی پالیٹیشین، اور پھر اس کے بعد اس نے کچھ کہا تو فرید نموچی نے اس خاتون کے منہ پہ تھوک دیا، گاڑی آگے بڑھا دی۔ میاں صاحب یہ کر سکتے تھے کہ اس سے کہتے کیا کر رہا ہے، گاڑی رکواتے، اترتے، اس خاتون سے بات کرتے اور کہتے یہ اس نے کر دیا، آئی ایم سوری، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو، میاں صاحب کا قد بڑا ہو جاتا۔ میاں صاحب گاڑی رکواتے، اس کو وہیں پر ڈانٹتے اور پھر ان خاتون کی طرف آ جاتے۔ یہ بھی کر سکتے تھے، یہ بھی نہیں کیا میاں صاحب نے۔ میاں صاحب یہ بھی نہ کرتے، میاں صاحب گاڑی رکواتے، ان خاتون سے بات کرتے، اور میاں صاحب اس گارڈ کو اس وقت بھیج دیتے، پھر ان خاتون کو جو ہے وہ اپالوجی وغیرہ کرتے، یا اپالوجی نہ بھی کرتے، تو میاں صاحب کہتے کہ آپ ذرا صاف کرنے اپنا منہ، اور میاں صاحب ان کو اپنے عملے کے ساتھ سٹن ہوپ ہاؤس میں تھے غالباً، وہاں لے جاتے۔ یہ آسان سا کام تھا، میاں صاحب کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا، میاں صاحب اطمینان سے چلے گئے۔ وکیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب سے بھی سلسلے میں سوالات کیے جا سکتے ہیں، اور فرید نموچی کو اس معاملے میں 6 مہینے کی قید ہو سکتی ہے۔ اب آ جائیے یہ جو جنرل فیض حمید کا معاملہ ہے۔ فوج نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف یہ جو سنگین الزامات ہیں، جائیداد ہتھیانے کے، زیورات قبضے میں لینے کے، اور جائیداد بھی اربوں کی جائیداد، پھر اس کے بعد یہ الزامات کے جن میں ایک بندے کو اغوا کیا گیا، تشدد کیا گیا، ان الزامات کے تحت انکوائری ہوگی، اور ایک میجر جنرل رینک کے آفیسر جو ہیں وہ انکوائری کریں گے۔ خود احتسابی کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے انکوائری کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ جو موئز نام کے ٹاپ سٹی کے مالک ہیں، اسلام آباد میں پروجیکٹ ایئرپورٹ کے نزدیک ٹاپ سٹی، اس کے مالک ہیں، یہ سپریم کورٹ گئے تھے جنرل فیض حمید کے خلاف شکایت لے کر۔ سپریم کورٹ نے کہا متعلقہ فورم ہے، وزارت دفاع میں شکایت کی جا سکتی ہے۔ یہ اب وزارت دفاع کے تحت کام شروع ہو گیا ہے جنرل فیض حمید کے خلاف۔ سپریم کورٹ نے یہ درخواست جو تھی اس کو سنا نہیں تھا، نپٹا دیا تھا۔ اب اس کہانی میں ہوا کیا تھا، یہ کہانی بہت دلچسپ ہے، میں نے ایک بار پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، اب میں دوبارہ یہ کہانی آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ کہانی جو ہے ایک سینئر صحافی انہوں نے لکھی پوری کی پوری، اور اسلام آباد کی کہانی ہے، بہت الصبح کی کہانی۔ ایک دن کی وہ دن تھا 12 مئی 2017 کا۔ وہ کہتے ہیں نماز فجر سے کچھ دیر پہلے رینجرز کی درجنوں گاڑیوں، ٹرکس اور ایمبولینسز کا کانوائے 100 سے زائد مشین گنوں سے مسلح سولجرز کے ساتھ داخل ہوا، اور یہ علاقہ تھا F11 کا، اسلام آباد میں۔ آپریشن کے طے شدہ پلان کے تحت گاڑیاں F11 کی مختلف گلیوں میں داخل ہوئیں اور ایک مقررہ وقت پر 4 گھروں کو گھیرے میں لے لیا۔ آپریشن فیضی رد الدہشت گردی کا آغاز F11 4 میں رمیش سنگھ اروڑا، یہ پنجاب اسمبلی کے رکن رہ چکے، رمیش سنگھ اروڑا کے گھر سے ہوا۔ دیواریں پھلانگ کر مسلح وردی پوش اور سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد
گھر کے اندر لکڑی کا دروازہ توڑ کر کمروں میں گھس گئے۔ رمیش سنگھ جو پنجاب اسمبلی کے اقلیتی ممبر تھے اور ان کا خاندان کرتارپور سنگھ گردوارہ کے نسل در نسل نگران ہے، خود اس وقت کرتارپور گئے ہوئے تھے۔ گھر میں کوئی اور مرد بھی نہ تھا، صرف ان کی بیوی، چھوٹے بچے، ان کی بیوہ بہن اور اس کے چھوٹے بچے سو رہے تھے۔ سب کو گھسیٹ کر بیڈ روم سے نکالا گیا اور ان ڈری سہمی عورتوں اور خوفزدہ بچوں سے تفتیش شروع ہوئی کہ وقار کدھر ہے۔ اب وقار تو وہاں کوئی تھا نہیں تو ملتا کیسے؟ رمیش سنگھ اروڑا کے گھر میں وقار۔ کچھ ہی دیر میں انتہائی تربیتی یافتہ اور بہترین انٹیلیجنس اور ہتھیاروں سے مسلح افسران کو احساس ہوا کہ وہ غلط گھر میں گھس گئے ہیں، اور جس گھر میں انہیں جانا تھا وہ رمیش سنگھ کے گھر کے سامنے سڑک کے دوسری طرف تھا۔ فوراً ہی وہاں سے پسپائی اختیار کی گئی، لیکن عورتوں اور بچوں کی نفسیات اور محلے میں ان کی عزت اور ساکھ کو جو نقصان پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا تھا۔ رمیش سنگھ نے اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار کو خط لکھا کہ ISI اور رینجرز کے افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے ان کی چادر اور چار دیواری کی بے حرمتی کی ہے، لیکن باجوہ ڈاکٹرن کے مرکزی ستون جنرل فیض کو ٹچ کرنے کی جرت کس میں تھی، یہ لکھا گیا صحافی کی جانب سے۔ چند گلیاں چھوڑ کر رینجرز اور ISI کے تقریباً 100 افسران اور مسلح جوان ایک اور گھر کی دیواریں پھلانگ کر اور دروازے توڑ کر وہاں موجود گھر والوں کو یرغمال بنا چکے تھے۔ ارد گرد کے سب لوگ اس گھر کے مکینوں کو جانتے تھے، آنا جانا تھا، عزت تھی، لیکن آج اسی گھر کا سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے افسران اور اہلکاروں نے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ باہر رنگ برنگی جلتی بجھتی لائٹوں والے ڈالے ٹرک اور ایمبولینس کھڑی تھی۔ پورا محلہ جاگ چکا تھا اور پریشان تھا کہ اتنے بڑے دہشت گرد ان کے ہمسائے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اندر تمام گھر والوں کو مین لاؤنج میں جمع کر کے ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے تھے۔ 10 سال کے ایک بچے نے جب ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو اس کو زمین پر پٹخ کر اس کے منہ پر بوٹ رکھ کر اسے بتایا گیا کہ تمہارا باپ دہشت گرد ہے۔ دہشت گرد باپ۔ اسلام آباد راولپنڈی کے سنگم پر موٹر وے کے کنارے ہزاروں ایکڑ پر پھیلی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک تھا، جس کی قیمت کھربوں روپے میں تھی، اور وہ اس دہشت گرد کو صرف 4 ہفتے پہلے پنجاب ریونیو اتھارٹی نے سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والے ذمہ دار بزنس مین کا ایوارڈ دیا تھا۔ اس دہشت گرد کے گھر میں اس کے 75 سالہ سسر سے لے کر 2 سال کے بچے اور بچیوں سمیت 8 لوگ تھے۔ سسر ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک اور اس کے 20 سال کے سالے کو ہاتھ پاؤں باندھ کر پہلے گھر میں تشدد کیا گیا، گندی گالیاں دی گئیں اور پھر سر اور منہ پر کپڑا چڑھا کر رینجرز کی گاڑیوں میں پھینکا گیا۔ گھر کا قیمتی سامان، کیش، کرنسی، کاغذات اور لائسنسی اسلحہ ٹرکوں میں ڈالا اور کشمیر ہائی وے پر گولڑا کے قریب ایک کمپلیکس کے تہخانے میں شفٹ کر دیا گیا۔ چیف صاحب، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ جگہ کس کے پاس ہے۔ یہ صحافی جو ہیں ابصار عالم صاحب ہیں، یہ چیف صاحب سے مخاطب ہیں۔ وہ کہتے ہیں F11 کے 2 مزید گھروں میں ایسا ہی آپریشن کیا گیا اور وہاں سے ہاؤسنگ سوسائٹی کے 2 افسران کو بھی بہیمانہ طریقے سے یرغمال بنا کر اسی تہخانے میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہاں پر اگلے کئی دن اور رات تفتیش کی آڑ میں سسر اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک اور اس کے 2 ایگزیکٹوز پر 3rd ڈگری تشدد کیا گیا، اور بجائے دہشت گردی کا پوچھنے کے اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے کاغذات کی ملکیت کے بارے میں پوچھتے رہے۔ ملکیت کے بارے میں کیوں پوچھتے رہے ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ چند دنوں بعد جب انہیں پتہ لگا کہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کا دماغ ٹھکانے آ گیا ہے تو اس کو ایک اور کمرے میں لے جایا گیا جہاں اس کے سامنے اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی کی پراپرٹی کے ٹرانسفر کے کاغذات رکھے گئے اور اسے حکم دیا گیا کہ اس پر دستخط کر دو۔ ان کاغذات میں پراپرٹی کی 50% ٹرانسفر کسی نجف نامی شخص، نجف حمید کے نام پر، اور بقیہ 50% ٹرانسفر لندن کی ایک رہائشی معصومہ کے نام پر منتقل کی گئی تھی۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک نے دستخط کرنے سے پھر انکار کر دیا۔ مزید تشدد سہنا پڑا لیکن وہ نہیں مانا۔ آخر اس پر 780A کے تحت دہشت گردی اور دھماکہ خیز مواد رکھنے کا پرچہ کاٹ کر CTD پنڈی کے حوالے کر دیا گیا۔ اگلے 3 سال کیس چلتا رہا جس پہ وہ نہ صرف باعزت بری ہوا بلکہ ہائی کورٹ نے بھی انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ برقرار رکھا، اور اب اپیل سپریم کورٹ کے دروازے پر مسلسل دستک دیے جا رہی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے تفصیلی فیصلے میں جھوٹے الزامات لگانے پر پروسیکیوشن کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ بوڑھا 75 سال کا سسر جو اپنی بیٹی اور اس کے بچوں سے ملنے 2 دن کے لیے کراچی سے آیا تھا، وہ ذہنی اور جسمانی تشدد کو برداشت نہ کر سکا اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہو گیا۔ کبھی اسلام آباد واپس نہیں آیا اور 2 سال بعد
اپنے کیس فائل اٹھا کر اللہ کی عدالت میں پیش ہو گیا. تمام فیملی ممبرز 3 سال کے لیے بیرون ملک چلے گئے. ابصار عالم صاحب نے یہ کہانی لکھی. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ جو معز نام کے صاحب ہیں، یہ معز نام کے صاحب پہنچ گئے سپریم کورٹ اور قاضی فائز عیسی صاحب کو انہوں نے درخواست دی. اس درخواست کے نتیجے میں وزارت دفاع میں درخواست دیجیے، اور انہوں نے درخواست دی. ان کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی ہے. یہ معز صاحب کون ہیں؟ اچانک یہ اتنے بڑے بزنس مین کے روپ میں سامنے آتے ہیں کہ ان کو ٹاپ ٹیکس پیئر کا ایوارڈ ملتا ہے. اس کہانی کا ایک اور رخ ہے. ایک خاتون ہے، ان کا نام ہے زاہدہ جاوید اسلم. کچھ تفتیش کی، کچھ دوستوں سے معلوم کیا، کچھ کراچی میں دوستوں سے معلوم کیا. کراچی میں معلوم کرنے کی نوبت کیوں ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. کچھ تھوڑی سی ریسرچ انٹرنیٹ پہ کی. متی اللہ جان صاحب نے ایک انٹرویو کیا تھا. زاہدہ جاوید اسلم یہ یو کے میں رہنے والی خاتون ہیں. ان کے بھائی جو ہیں 2008 میں ان کا مرڈر ہو گیا. انہوں نے 2001 میں ان کا دعویٰ ہے کہ ٹاپ سٹی کا پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا تھا. 2-3 پروجیکٹس ان کے اور تھے مختلف ناموں سے، اور وہ آس پاس ہی کی زمینوں پر تھے. اب یہ خاتون یہ کہتی ہیں کہ ان کے بھائی کو کچھ دھمکیاں وغیرہ مل رہی تھیں، اس پہ گولیاں چلیں. وہ ہاسپٹل گیا. جس روز ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونا تھا اس روز اسے شاید پوائزن کر دیا گیا، کیونکہ پوسٹ مارٹم نہیں کروایا. وہ ڈسچارج والے دن منہ سے جھاگ نکلے اور اس دنیا سے چلا گیا. یہ خاتون کہتی ہیں کہ پھر انہوں نے رکھا معز کو اپنا ملازم. یہ معز ملازم اس لیے رکھا اور 25,000 کی تنخواہ پہ رکھا. جو اب اتنا بڑا بزنس مین کہ اس کے بارے میں خبریں لگتی ہیں کہ لیمبورگینی اور مختلف اس طرح کی گاڑیاں وغیرہ اس کے پاس ہیں، اور یہ کھرب پتی آدمی ہے، یہ ٹاپ ٹیکس پیئر ہے. اس کو زاہدہ جاوید اسلم کہتی ہیں کہ ہم نے 25,000 روپے پہ اپنا ملازم رکھا. اس نے پھر ان کی فیملی کو، ان کی بہن کو، ان کی والدہ کو، یہ خاتون یو کے میں ہوتی ہیں، دھمکیاں وغیرہ دیں کہ مار دوں گا، کڈنیپ کر دوں گا، افغانستان پہنچا دوں گا. یہ خاتون ڈر گئی اور انہوں نے ایک جنرل پاور آف اٹرنی جو ہے وہ معز کو دے دیا. بعد میں انہوں نے گفٹ بھی کی زمین اور معز کے نام کی، اور معز جو ہے وہ ان سے ہتھیانے لگا سب کچھ. یہ خاتون کہتی ہیں کہ انہیں ٹی وی سے پتہ چلا کہ ان کی زمین پر دہشت گردوں کی تربیت ہو رہی ہے، اور وہاں سے ملینز الطاف حسین کو بھیجے جاتے ہیں. یہ انہیں خبروں کے ذریعے پتہ چلا. اور پھر اس کے بعد جو وقار کی بات ہو رہی تھی کہ وقار کہاں ہے، جب ڈھونڈا جا رہا تھا گھر میں رمیش سنگھ اروڑا کے، وہ وقار ان خاتون کا بھائی تھا. 2017 میں ان خاتون کی ملاقات ہوئی جنرل فیض حمید سے. جب یہ گرفتار کر لیا گیا معز 2017 میں، تو پھر جنرل فیض حمید کی ٹیم میں سے کسی نے ان خاتون کے مطابق ان کا متی اللہ جان صاحب نے ایک بڑا ڈیٹیل انٹرویو کیا، ان سے رابطہ کیا یو کے میں، اور کہا کہ آپ کے ساتھ کیا یہ معاملات پیش آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہماری زمینیں ہیں. کہا گیا پاکستان آئیے. انہوں نے کہا جی مجھے تو تھریٹس ہیں. ان سے کہا کہ آپ پاکستان آئیے، آپ کی مدد کریں گے، دیکھتے ہیں آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. خاتون پاکستان آ گئیں اور ان کی ہوئی جنرل فیض حمید صاحب سے ایک ملاقات. جنرل فیض حمید صاحب سے ملاقات میں خاتون سے انہوں نے پوچھا کہ زمینیں آپ کی کیسے ہیں، کیا حال ہے، آپ کا اس وقت کیا کر رہی ہیں، آپ کے بھائی کا ماجرا کیا ہے، معز کا ماجرا کیا ہے. ان خاتون نے سب بتایا. جنرل فیض حمید صاحب نے کہا دیکھیے آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. جب جنرل فیض حمید جانے لگے تو یہ خاتون کہتی ہے میں بہت تیزی سے ان کے پیچھے گئی، میں نے ان کو روکا اور ان سے مدد کی اپیل کی. اب ان خاتون کا دعویٰ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید نے کہا کہ اگر ہم ٹاپ سٹی آپ سے لے لیں، تو یہ خاتون کہتی ہے مجھے تو یہ لگا کہ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں لے لیں کہ ہمیں بڑے خطرات ہیں، تھریٹس ہیں پاکستان میں، ہم کیسے سنبھالیں گے، تو شاید یہ سنبھالنا چاہتے ہیں. وہ کہتی ہیں پھر بھی مجھے کچھ خدشات تھے، میں نے کہا نہیں مجھے دلا دیں بس. تو پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ جنرل فیض حمید نے ان سے اس ٹاپ سٹی کی قیمت پوچھی اور کہا کہ بتائیے ٹاپ سٹی کتنے کا ہے. خاتون یہ پرائز بتانا نہیں چاہتی، کہتی ہیں میں نے ان کو قیمت بتا دی. لیکن پھر بالآخر بہت زیادہ اصرار کیا گیا تو خاتون نے بتایا کہ انہوں نے جنرل فیض کو بتایا کہ اس ٹاپ سٹی کی اور آس پاس جو ان کے مزید پروجیکٹس ہیں ان کی زمینوں کی قیمت ہے 30 ارب روپے، 30 بلین روپیز، اور ٹاپ سٹی پلس باقی کی زمینیں آس پاس کی. یہ خاتون نے بتایا. خاتون کہہ رہی ہیں اب یہ عدالتوں میں دھکے کھا رہی ہیں. اب یہ معاملہ جو ہے جب انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے تو ان خاتون کا بھی تمام کا تمام کیس نکل کر سامنے آ گیا. ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام تفتیش ہو. اس معز نامی شخص کا ایم کیو ایم لندن سے، ایم کیو ایم پاکستان سے کیا تعلق ہے، اور کراچی میں
اس کو آسانی سے انویسٹیگیٹ کیا سکتا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ کہاں سے اٹھا, کیا تھا, یہ تمام چیزیں پتہ چل سکتی ہیں. ان خاتون کے ساتھ اس معیز نے دھوکہ کیا یا یہ خاتون دھوکے باز ہیں, جھوٹ بول رہی ہیں, یہ بھی آسانی سے ثابت ہو سکتا ہے. ڈاکیومنٹس کا معاملہ ہے, تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد یہ جو معیز ہے, یہ معیز دہشت گرد ہے کہ نہیں, اور یہ اصلی مالک ہے کہ نہیں, یہ خود بھی فراڈیا ہے کہ نہیں, یہ جنرل فیض حمید صاحب معلوم کر رہے تھے بہت بڑی تعداد میں اپنے اہلکاروں کو لے جا کر. تو یہ جنرل فیض حمید صاحب کا کام ہی نہیں ہے. یہ بات جو ہے یہ ثابت ہوتی ہے دو الگ الگ حصوں سے, معیز کی درخواست سے بھی اور زاہدہ جاوید اسلم کی گفتگو کے انٹرویو سے بھی. تو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ کارروائی ہوئی تھی. یہ مختلف آزاد ذرائع سے بھی پتہ چلتا ہے. اب اس میں ہونا کیا چاہیے؟ میری رائے میں جنرل فیض حمید سے مکمل تفتیش ہو, نجف حمید سے مکمل تفتیش ہو, ان خاتون زاہدہ جاوید اسلم سے مکمل تفتیش ہو, معیز سے مکمل تفتیش ہو, اور فراڈیا اربوں روپے کا معاملہ ہے, کھربوں روپے کا معاملہ ہے, ہمارے سامنے آئے. یہ نہ ہو, جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں نا, کہ کوئی کامن مین ہو تو وہ پھنس جائے جالے کے اندر اور اس کے بعد اسے کھا جائے ایک بلا آ کے, لیکن اگر وہ ذرا سا بھی تگڑا ہو تو وہ جالا پھاڑ کے نکل جائے اور بچ جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس ملک میں کبھی بھی جرنیل, جج, سیاستدان, بیوروکریٹ, صحافی, کوئی بھی طاقتور ہو, اسے بچنا نہیں چاہیے. اس نے کچھ غلط کیا ہے تو اسے اس کے کیے کی بھرپور سزا ملنی چاہیے. معاشرے احتساب کے ساتھ ہی قائم رہتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.